أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. یہیں سے ہم نے پڑھنا نا. پچھلی آیت تو مکمل ہو گئی تھی. جی سر. جی توحید کے دلائل ہم پڑھ رہے ہیں اور توحید کے دلائل اللہ پیش کرتے ہیں. توحید ربوبیت کے دلائل اور پھر اللہ تعالیٰ توحید الوہیت ثابت کرتے ہیں, توحید عبادت ثابت کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سارے کام اللہ رب العالمین اکیلے کرتے ہیں اور ان کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیسے کر دیا جاتا ہے. یہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کئی آیات سے, بڑے زور کے ساتھ ہم نے یہ موضوع پڑھا ہے. اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من تراب, وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں من تراب, مٹی سے, من علق ثم من نطفت, پھر نطفہ سے, ثم من علقت, پھر علقہ سے, جمع ہوئے خون سے, ثم یخرجکم طفلا, پھر وہ نکالتا ہے تمہیں بچے کی صورت میں, ثم لتبلغوا اشدکم, پھر تاکہ تم پہنچو اپنی پختگی کو, اپنی جوانی کو, ثم لتکونوا شیوخا, پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے. ومنکم من یتوفی, اور تم میں سے وہ بھی ہے جو فوت کر دیا جاتا ہے, من قبل, اس سے پہلے, اس سے پہلے فوت کر دیا جاتا ہے. اس سے پہلے بوڑھا ہونے سے پہلے, یا جوان ہونے سے پہلے, یا بچہ ہونے سے پہلے, یا علاقہ ہونے سے پہلے, کسی مرحلے میں وہ فوت کر دیا جاتا ہے, وہ اگلے مرحلے میں نہیں جاتا. ضروری نہیں کہ ہر شخص وہ آخری مرحلے تک پہنچے, شیوخہ تک پہنچے. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى, اور تاکہ تم پہنچو ایک وقت مقررہ کو, وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اور تاکہ تم عقل کرو. تو یہ آیت کریمہ, اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کے دلائل بیان فرما رہے ہیں, اور یہ سارے کے سارے دلائل, یعنی یہ ان سب چیزوں میں اللہ رب العالمین اکیلے ہیں. جب اللہ رب العالمین اکیلے ہیں اور اللہ کے ساتھ ان چیزوں میں کوئی شریک نہیں, نہ ہمیں مٹی سے پیدا کرنے میں, نہ نطفہ سے پیدا کرنے میں, نہ علاقہ سے پیدا کرنے میں, نہ بچے کی صورت میں ڈلیوری ہو جاتی ہے اس میں, ہمیں بڑا کرنے میں, جوانی تک پہنچنے میں, نہ بڑھاپے تک پہنچنے میں, درمیان یہ جو سارا پیدائش کے مراحل ہیں سارے کے سارے, تخلیق, یہ سراسر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اور یہ جو پھر درمیان فوت ہو جاتے ہیں کئی لوگ کسی بھی مرحلے میں, یہ زندگی موت دونوں اللہ کی طرف سے ہیں, جیسے اگلی آیت کریمہ میں آ رہا ہے. جب یہ سارے کام اللہ کرتے ہیں تو پھر عبادت بھی اللہ وحدہ لا شریک کی ہونی چاہیے. اچھا, اس صورت کے دو مین موضوع ہیں, میں نے شروع میں ذکر کیا تھا. ایک توحید, توحید عبادت, لا الہ الا ہو, اور دوسرا کیا موضوع ہے اس صورت کے شروع میں ہم نے پڑھا, سر بعث بعد الموت. بعث بعد الموت, لا الہ الا ہوا سر بعث. اور الیہ المصیر. دو موضوع ہیں, ایک اللہ کی توحید, توحید الوہیت, اور ایک بعث بعد الموت. یہ آیت کریمہ بعث بعد الموت کی بہت بڑی دلیل ہے, بہت بڑی دلیل ہے. پیچھے بھی ہم نے بعث بعد الموت کے بہت بڑے دلائل پڑھے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون, پیچھے ہم نے پڑھا, وہاں بھی میں نے دلائل ذکر کیے تھے. تو یہ آیت کریمہ بھی بعث بعد الموت کی بہت بڑی دلیل ہے. توحید ربوبیت کی بھی بہت بڑی دلیل ہے, اور اسے توحید الوہیت ثابت ہوتی ہے. اور بعث بعد الموت کی بہت بڑی دلیل ہے. وہ کیسے؟ اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے یہی, یعنی زندہ کرنا اور مارنا ثابت کیا ہے اس سے. اور فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, اس سے بھی بعث بعد الموت کی طرف اشارہ ہے, واللہ اعلم. تو یہ بعث بعد الموت کی بہت بڑی دلیل ہے. یہ کیسے بعث بعد الموت کی بہت بڑی دلیل ہے؟
جی سر یہ جو ذکر کیا ہے کہ پہلے مطلب نطفہ اور پھر علقہ، اور یہ تو یعنی جو اللہ مطلب آپ کچھ نہیں تھے تو آپ کو پیدا کر سکتا ہے، مطلب ان مراحل سے گزار سکتا ہے، تو اس کے بعد مرنا اور پھر مرنے کے بعد اٹھانا یہ بھی ایک مرحلہ ہے، تو اللہ کے لیے وہ بھی مشکل نہیں ہے۔ ہوں، بالکل ٹھیک۔ کوئی اور؟ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، ہوں یہ وہ ہے کہ اس سے پیچھے فوت ہونے تک، پیدائش سے لے کے فوت ہونے تک پچھلے سارے سٹیپ ہیں، اور ان سب کا جو اینڈ رزلٹ یہ بتایا گیا تھا تم وہاں تک پہنچو مکرم مدت اسلام سے مراد وہ غالباً قیامت کا دن ہوگا۔ لِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى سے مراد تو عام طور پہ موت لی جاتی ہے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى۔ بہرحال وہی ہے جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں کہ یہ مختلف مراحل ہیں، انسان ہر انسان ان مراحل سے گزرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انشقاق میں، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں تم چڑھتے جاتے ہو۔ یہ طبقے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، یہ مرحلے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں۔ یہ یعنی مٹی سے ہماری ابتدا ہوئی، پھر نطفہ، پھر علقہ۔ یہاں تو اللہ نے کم طبقے ذکر کیے ہیں، کم مرحلے ذکر کیے ہیں، دیگر آیات میں اللہ نے ان مرحلوں کو مزید زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہاں مضغہ کا ذکر نہیں ہے، یہاں ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کا ذکر نہیں ہے، دیگر آیات میں تو اللہ نے علقہ کے بعد مضغہ کا ذکر کیا ہے، پھر گوشت، پھر ہڈیوں کا ذکر کیا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کا ذکر کیا، پھر ایک نئی تخلیق میں انسان ڈیلیور ہو جاتا ہے، پھر لڑک پن، پھر جوانی، پھر ادھیڑ عمری، اور پھر بڑھاپا۔ تو جس طرح یہ سب مرحلے ہیں، یہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ یہ جس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خود کار نظام ہے، ایک چیز بڑی ہوتی جا رہی ہے، خود انسان ہے وہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں آٹومیٹک جاتا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہر لمحہ نئی تخلیق ہو رہی ہے، یہ ہر لمحہ ایک نئی تخلیق ہے۔ یہ یعنی خود بخود انسان بڑا ہوتا جا رہا ہے، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جاتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ایک نئی تخلیق کہتے ہیں۔ یہاں شروع میں تخلیق کا ذکر ہے، تو الذی خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے، مطلب ہے پھر تمہیں نطفہ سے پیدا کیا، ثم من علقۃ، پھر تمہیں علقہ سے پیدا کیا، یعنی یہ ہر اگلا مرحلہ ایک تخلیق ہے۔ یہ پھر بچے کے طور پہ انسان ڈیلیور ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک تخلیق ہے۔ اچھا اب یہ نہیں ہے کہ مادر رحم میں تو نئی نئی سے نئی تخلیق ہے، لیکن اب جب پیدا ہو گیا اب نئی تخلیق نہیں ہو رہی، اب بس بڑا ہو رہا ہے، نہیں، وہ بھی ایک نئی تخلیق ہے۔ یہ انسان پیدا ہوتا ہے، ڈیلیور ہوتا ہے دنیا میں، پھر بچہ ہوتا ہے 4 5 سال کا، لڑک پن، نوجوانی، جوانی، یہ الگ الگ تخلیقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتے ہیں، سورہ مومنون میں آپ ذرا دیکھیے اس کو، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا، فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ میں، یعنی پھر ہم نے انسان کو نطفہ کی صورت میں پیدا کیا، ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے تخلیق کیا نطفہ سے علقہ، فخلقنا العلقة مضغة، پھر علقہ سے مضغہ، گوشت کی بوٹی، گوشت کا ٹکڑا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر مضغہ سے ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، ہڈیوں کو پھر گوشت پہنایا، یہ ایک الگ تخلیق ہے۔
ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے پیدا کیا اس کو یعنی انسان کو ایک نئی تخلیق میں، ایک پھر پورا انسان بن جاتا ہے، پھر انسان ڈیلیور ہوتا ہے۔ اب یہاں ڈلیوری کا ذکر نہیں ہے، پھر اس کے بعد بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر نوجوانی ہے، پھر جوانی ہے، پھر ادھیڑ عمری ہے، طفولت کی عمر ہے، پھر بڑھاپا ہے، شیوخ اور شیخوخت کی عمر ہے، یہاں ان کا ذکر نہیں ہے۔ پھر ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد مر جاتے ہو، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ جو انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے نا، تو مراحل بیان کرتے کرتے ایک مرحلہ موت کا بیان کیا اور ایک مرحلہ اس کے بعد کی تخلیق کا بیان کیا، یعنی بعث بعد الموت کا۔ یعنی جس طرح یہ پچھلے مرحلے ہیں وہ ہر روز ہمارے سامنے ہر روز ہوتے ہیں، اور وہ تو تو انہیں مرحلوں میں سے ایک مرحلہ موت ہے، انہیں مرحلوں میں سے ایک مرحلہ زندگی ہے موت کے بعد کی، بالکل ایسے جیسے انسان سوتا ہے، انسان کی زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں، ایک مرحلہ سونے کا آتا ہے، ایک مرحلہ سونے کے بعد جاگنے کا آتا ہے۔ جتنا یعنی جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں سلاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جگاتے ہیں، تو جس طرح سونے کے بعد جاگنا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اسی طرح مرنا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے یہ نیند کا مرحلہ ہوتا ہے، نیند کے بعد جاگنے کا مرحلہ ہوتا ہے، تو یہ کیا عجیب چیز ہے، اس کو لوگ یعنی کیسے ہوگا کہ جب ہم مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں کون زندہ کرے گا، یہ جو اس انداز سے بات کی جاتی ہے۔ تو جو اللہ پہلے زندہ کر رہا ہے، ہر مرحلے سے دوسرے مرحلے پہ ہمیں لے جا رہا ہے، وہ اللہ ہمیں موت کے مرحلے سے بھی گزارے گا، اور موت کے مرحلے کے بعد ہمیں زندگی کی دوبارہ بعث بعد الموت کے مرحلے میں لے آئے گا۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یہی مراد ہے، ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں تم چڑھتے جاؤ گے۔ تو یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے، اگر یہ عجیب چیز ہے تو پچھلے مرحلے وہ عجیب چیز نہیں ہے، وہ کون کرتا ہے؟ وہ اللہ کرتا ہے، اور یہ تو بہت تھوڑے مرحلے ہیں۔ اگر ڈیٹیل میں جائیں تو انسان ہر دم نئے سرے سے تخلیق ہو رہا ہے، ہر دم انسان میں نئی تخلیق ہو رہی ہے۔ ہم ابھی بیٹھے ہیں، آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، تو میرے اندر آپ کے اندر نئی تخلیق ہو رہی ہے ہر لمحے۔ کوئی چیز خود بخود بڑی نہیں ہو جاتی، نئی تخلیق ہوتی ہے۔ تو بچہ بڑا ہوتا ہے نا، وہ نئی تخلیق ہوتی ہے، ہر چیز نئی تخلیق ہوتی ہے۔ چیز کمزوری سے طاقت کی طرف جا رہی ہے، ہر دم نئی تخلیق ہو رہی ہے، طاقت سے پھر کمزوری کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اللہ نے تمہیں کمزور پیدا کیا، پھر طاقتور بنایا، پھر دوبارہ انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ کمزوری سے طاقت، یہ ہر دم نئی تخلیق ہے، اور پھر طاقت سے دوبارہ کمزوری، یہ بھی ہر دم نئی تخلیق ہے۔ ہمارے اندر سیلز ہیں، آپ کو پتہ ہے، کروڑوں اربوں کے حساب سے، وہ ہر لمحے جو ہے وہ سیلز ڈیڈ بھی ہو رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں، زندہ بھی ہو رہے ہیں۔ کتنے سیلز مر رہے ہیں، کتنے سیلز زندہ ہو رہے ہیں، یہ تو اب سائنس بھی یہ بات کہتی ہے۔ تو یہ ہر دم ہمارے اندر تخلیق کا عمل جاری ہے۔ تو جو اور وہ اللہ کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کر رہا ہے۔ کوئی یہ معبود، کوئی لات منات عزا، کوئی یہ جو مشکل کشا حاجت روا بنائے ہوئے ہیں نبی ولی فلاں فلاں، کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کرتے ہیں، جو اللہ وحدہ لا شریک یہ ان سب مرحلوں سے انسان کو گزار رہے ہیں، اور ہر لمحہ انسان کے اندر تخلیق کا جو صورت جاری ہے۔ انسان سوتا بھی ہے، انسان جاگتا بھی ہے، انسان کی زندگی میں کتنی موتیں ہیں اور کتنی زندگیاں ہیں، زمین مرتی ہے پھر زمین زندہ ہوتی ہے، اللہ ہمیں ہماری نظروں کے سامنے یہ ساری چیزیں دکھاتے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک مرحلہ یا ایک تخلیق کا عمل، ایک نیا مرحلہ وہ ایک موت ہے، اور ایک نیا مرحلہ وہ زندگی بھی ہے۔ تو یہ اتنا ہی آسان ہے اللہ کے لیے، جس طرح نطفہ سے علقہ، جس طرح علقہ سے مضغہ، جس طرح مضغہ سے آگے ہڈیاں، جس طرح ہڈیوں پہ گوشت چڑھنا، پھر بچہ جس طرح بڑا ہوتا ہے، بچے کا بڑا ہونا اتنی ہی بڑی اللہ کی قدرت ہے جتنی بڑی قدرت مرنے کے بعد زندگی ہے۔ وہ کوئی یعنی جو بچہ بڑا ہو رہا ہے، بچہ نوجوان ہوتا ہے، جب پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر ادھیڑ عمر ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، یہ سب مرحلے اتنی ہی بڑی قدرت ہے اللہ کی جتنی بڑی قدرت مرنے کے بعد زندگی ہے۔ تو مرنے کے بعد زندگی کو وہ اتنا بڑا مسئلہ بنا لینا کہ وہ اللہ کیسے کر سکتا ہے، اور باقی سب چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، تو ہم ان کو مانتے جاتے ہیں۔ تو یہ
اللہ की कुदरतें हैं सारी। जब अल्लाह की वो बाकी कुदरतें सारी हो रही हैं तो इन कुदरतों का हम आगे इनकार क्यों करते हैं? या तो हम कहते हैं कि वो कुदरतें भी अल्लाह नहीं कर रहे, वो हमें मानना पड़ता है कि अल्लाह की तरफ से वो चीजें हो रही हैं। जब वो सब चीजें अल्लाह की, ये हजारों लाखों करोड़ों कुदरतें अल्लाह की हो रही हैं हर इंसान में हर लम्हे, तो वो इंसान वो मरने के मरले से नहीं गुजरेगा, मरने के बाद दोबारा वो जिंदगी के दोबारा जिंदा कैसे होगा? कितना बड़ा शैतानी वसवसा है जो शैतान ने डाल दिया हमारे जिंदों में। ये बहुत बड़ी दलील है किस बात की? बात बादल मौत की। और ये दलील अल्लाह ने यहाँ भी जिक्र की है सूरह अल हज के शुरू में। वहां भी आप देखें, वहां भी यही अंदाज है। और वहां बकायदा अल्लाह ने उसको बास की बहुत बड़ी दलील के तौर पे जिक्र किया है। या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बासी, ऐ लोगों अगर तुम्हें मरने के बाद उठने के बारे में शक है तो ये दलील सुनो। वहां तो अल्लाह ने ये बयान किया ना, सूरह हज आयत नंबर 5। अल्लाह ने क्यामत का जिक्र किया सूरह हज के शुरू में। ये क्यामत तो तब होगी जब मरने के बाद जिंदगी होगी। मुशरिकीन तो मरने के बाद जिंदगी का इनकार करते थे। और अल्लाह फरमाते हैं, ऐ लोगों अगर तुम्हें शक है बास बादल मौत के बारे में तो दलील सुनो मरने के बाद जिंदगी की। फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराब, अब ये दलील शुरू हो रही है। ये दलील है मरने के बाद जिंदगी की। क्या दलील है? कि मट्टी से तुम्हें हमने पैदा किए, फिर मट्टी से नुत्फा हमने बनाया, फिर नुत्फा से अलका के तौर पे हमने पैदा किया। फिर इंसान इन मरलों से गुजरता है। सुम्मा मिन मुद्गा मुखल्लका, फिर मुद्गा मुखल्लका एक होता है और एक मुद्गा गैर मुखल्लका होता है जो वहीं खत्म हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता। एक मुद्गा मुखल्लका होता है जो आगे फिर सिलसिला चलता है। वनुक़िर्रु फिल अरहाम मा नशा, फिर वो हम ठहराते हैं उसको रहम में जब तक हम चाहते हैं, इला अजल मुसम्मन, एक वक़्त मुकर्रर तक। तुम नुखरिजुकुम तिफ़लन, फिर हम तुम्हें बच्चे के तौर पे निकालते हैं। तुम लितबलुगु अशुद्धकुम, फिर तुम अपनी पुख्तगी को जवानी को पहुंचते हो। वमिनकुम मन युतवफ़्फ़ा, तुम में से कई लोग फौत कर दिए जाते हैं पिछले किसी मरहले में, जवानी में या जवानी से पहले या पिछले किसी मरहले में। वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमूरी, और तुम में से कई लुटा दिए जाते हैं अर्ज़ल उम्र तक, बुढ़ापा और फिर इंतहा दर्जे का बुढ़ापा, अर्ज़लिल उम्र, लिकई ला यअलम बाद इल्म शै'a, ताकि वो ना जाने इल्म के बाद कुछ भी। यानी पहले कमजोरी, फिर ताकत, फिर कमजोरी, फिर इंसान बच्चा बन जाता है। वमन नुअम्मिरहु ननक्किसहु फिल खल्क अफला याक़िलून। और फिर ये दलील बयान करके इससे क्या साबित हुआ इस सारे मरहलों से? जो अल्लाह इन तमाम मरहलों से इंसान को तख्लीक दर तख्लीक कर रहा है। यहाँ तो बड़े बड़े मरहले बयान हुए हैं, हर लम्हे तक तख्लीक हो रही है। सेल्स हर लम्हे करोड़ों अरबों के हिसाब से सेल्स मर रहे हैं और जिंदा हो रहे हैं हमारे अंदर। हर दम नई तख्लीक हो रही है हमारे अंदर। तो वो अल्लाह हमें मौत देने के बाद दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता? और फिर आगे अल्लाह ताला जमीन का जिक्र कर रहे हैं। दूसरी दलील है इसी आयत के अंदर बास बादल मौत की, कि जमीन जो मुर्दा होती है फिर पानी अल्लाह ताला नाजिल करते हैं बारिश, फिर वो जमीन हरकत करती है, फिर जमीन फूलती है, फिर जमीन में खुशनुमा किस्म के फूल फल पैदा होते हैं। इन से क्या साबित हुआ इन दो दलाइल से? ये जो मराहिल अल्लाह ने जिक्र किए, फिर अल्लाह ने जमीन का जिक्र किया, इससे साबित हुआ कि अल्लाह हक है और अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है। इससे ये साबित हुआ कि अल्लाह हक है, अल्लाह के वादे हक हैं, बास बादल मौत हक है, और अल्लाह मुर्दों को जिंदा करेंगे ये भी हक है। और अल्लाह हर शय पे कुदरत रखते हैं, और ये भी साबित हुआ कि क़यामत आने वाली है। क़यामत के आने में कोई शक नहीं है। व अन्न अल्लाह यबअसु मन फिल क़ुबूर, और अल्लाह ताला उठाएगा कब्र वालों को। तुम कहते हो कि जी वो मर जाएंगे, मट्टी में मिल जाएंगे तो कैसे जिंदा होंगे? अल्लाह फरमाते हैं ऐसे जिंदा होंगे। अगर तुम कहते हो कि नहीं हो सकता, तो फिर वो फिर नुतफा के बाद अलका कैसे बन सकता है? फिर अलका से मुज़गा कैसे बनता है? जैसे वो बनता है वैसे ही ये भी बनेगा। जैसे मुर्दा जमीन जिंदा होती है वैसे ये भी जिंदा होंगे। तो ये है दलील, बहुत बड़ी दलील। अच्छा, यहाँ अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया मट्टी से। मट्टी से हम सब, यानी हमारे बाप पैदा हुए हैं, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। सुम्मा में नुतफतिन, फिर आगे हजरत आदम से अम्मा हवा पैदा हुई, और फिर आदम और हवा से फिर आगे सिलसिला वो नुतफा के जरिए चला। नुतफा अलका, और फिर अगले मरहले वहां से चले। या फिर हर शख्स ही मट्टी से पैदा होता है।
खलक़कुम मिन तुराब से मुराद या तो हमारे बाप सैयदना आदम मट्टी से हैं, उस एतबार से हम भी मट्टी से हैं। अगले मरहले फिर वो नुतफा से शुरू हो जाते हैं, नुतफा, अलका वगैरह वगैरह। या फिर हम सब भी मट्टी से हैं। हम सब मट्टी से कैसे हैं कि वो नुतफा, वो मट्टी से गजा होती है, मट्टी की गजा की वजह से वो नुतफा वजूद में आता है। तो हम सब भी मट्टी से हैं इस माने में। तो बहरहाल ये मराहिल बयान हुए हैं कि लोग इस मरहले, किसी मरहले में फौत हो जाते हैं। वली तब लोगो अजल मुसम्मन, ताकि तुम पहुंचो मुकर्ररा मुद्दत को, वलअल्लकुम ताक़िलून, और ताकि तुम फिर अकल करो। क्या अकल करो? यानी अगर ये मरहले सारे, तुम्हारा ईमान है कि अल्लाह ये मरहलों से तुम्हें गुजारता है, तो अल्लाह तुम्हें मौत के मरहले से भी गुजारेगा और मौत के मरहले के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा भी करेगा। हुवल्लज़ी युहयी व युमीत। इस सब से क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि अल्लाह वो ज़ात है जो जिंदा भी करता है और मारता भी है। जिंदा भी अल्लाह ने किया है, जिंदा करने की इब्तिदा भी अल्लाह ने की है, मारेगा भी अल्लाह, मरने के बाद दोबारा जिंदा भी अल्लाह ही करेगा। बास बादल मौत भी। तो ये जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, ये किसी और के हाथ में नहीं है। अल्लाह की रुबूबियत की एक बहुत बड़ी कुदरत अल्लाह ताला की, वो जिंदा करना और मारना है। और जिंदा करना और मारना सिर्फ ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वसफ है। कोई मखलूक ना किसी को जिंदा कर सकती है ना किसी को मार सकती है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुबाहसा हुआ नमरूद से। नमरूद कहने लगा कि मैं रब हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, रब तू नहीं, रब अल्लाह है। और उसके रब होने की बहुत बड़ी दलील क्या है कि वो जिंदा करता और मारता है। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहु अल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता और मारता है। तो उसने कहा मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। उसने धोखा देने की कोशिश की। एक बेगुनाह शख्स को कत्ल कर दिया, एक सजाए मौत के कैदी को उसने आजाद कर दिया। उसने कहा मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। तो हजरत इब्राहीम ने कहा असल में वो जो उसने छोड़ा था, वो उसने उसको जिंदा नहीं किया था। जिसको उसने कत्ल किया था उसको उसने नहीं मारा था, उसकी मौत का वक्त अल्लाह की तरफ से आ चुका था। और जिस सजाए मौत के कैदी को उसने छोड़ दिया था, उसको जिंदगी उसने नहीं दी थी, वो अल्लाह की तकदीर में ऐसे ही लिखा हुआ था, अल्लाह ने उसे जिंदगी दी थी। लेकिन वो चूंकि चीज़ों को उलझा रहा था, तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला सूरज को मगरिब मशरिक से लाता है, तू सूरज को मगरिब से निकाल के दिखा। क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। तो साबित हुआ कि अल्लाह ही जिंदा करते हैं और अल्लाह ही मारते हैं, और मरने के बाद अल्लाह ने ही जिंदा करना है, और अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह के लिए इतना आसान है, फ़इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। पर जब वो फैसला करता है किसी काम का, तो वो सवाए इसके कि नहीं, वो कह देता है उसके लिए हो जाए तो वो चीज़ हो जाती है। अल्लाह के लिए मरने के बाद दोबारा जिंदा करना, इंसान को मारने के बाद दोबारा जिंदा करना इतना ही आसान है जितना अल्लाह कौन कहे और वो चीज़ हो जाती है। अल्लाह ने तो किसी भी शय का फैसला करना हो, छोटी शय हो बड़ी शय हो, अल्लाह कौन कहते हैं वो चीज़ हो जाती है। तो ये अल्लाह के लिए इतना ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह के लिए। एक और आयत करीमा में अल्लाह फरमाते हैं ये चीज़ अल्लाह के लिए कितनी आसान है। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम समझते हो कि इतने सारे लोगों को दोबारा जिंदा करना बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह कहते हैं तुम सबको पहली दफा पैदा करना हो, या तुम सब इंसानों को, वो अरबों खरबों ट्रिलियंस और वो कितने हैं, तुम सबको पहली दफा पैदा करना हो या मरने के बाद दोबारा जिंदा करना हो, बास करना हो, तो ये ऐसे ही है जैसे एक शख्स को पैदा करना और मरने के बाद उठाना। मा खल्कुकुम वला बाअसुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा। तुम सबको पहली दफा पैदा करना हो या तुम सबको मरने के बाद दोबारा जिंदा करना हो, सूरह लुक़मान में अल्लाह फरमाते हैं वो ऐसे है जैसे एक नफ्स के साथ ये मामला करना। अल्लाह के लिए इतना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह के लिए। और देखिए कितने बदबख्त हैं वो लोग, कितने बदबख्त हैं वो लोग जो ये कहते हैं अल्लाह ये कर नहीं सकते।
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان یعنی اللہ کو چیلنج کر رہا ہے. انسان اللہ کو کہتا ہے کہ اے اللہ تو یہ نہیں کر سکتا. اللہ کہتے ہیں تو اپنی ابتدا تو دیکھ. تو پیدا کہاں سے ہوا ہے اور تو چیلنج کس کو کر رہا ہے؟ تو بات کس کے بارے میں کر رہا ہے؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں انسان دیکھتا نہیں کہ وہ نطفہ سے پیدا ہوا ہے اور کتنا بڑا جھگڑالو ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. ہمارے لیے یہ مثال پیش کرتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. انسان کتنا حقیر ہے، اس کی عقل کتنی حقیر ہے، اس کی سوچ کتنی حقیر ہے، اور وہ باتیں کتنی بڑی بڑی کر رہا ہے. اللہ کے لیے مثال پیش کرتا ہے جی اللہ تعالیٰ مردہ کو کیسے زندہ کریں گے؟ جو چیز مٹی میں مل جائے گی اللہ کیسے زندہ کریں گے؟ بھئی تیرے لیے تو مشکل ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہو سکتا. تو نطفہ سے پیدا ہوا ہے، اپنی پیدائش کو تو بھول جاتا ہے، تو حقیر ہے، تیری سوچ حقیر ہے، تو اللہ کے بارے میں تصور ہی نہیں کر سکتا اللہ کی عظمت، اللہ کے جلال کو، اور تو اللہ کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتا. کتنا بڑا ظلم ہے یہ جب ایک انسان اللہ کے بارے میں بات کہتا ہے اور یہ اللہ کے لیے گالی ہے، یہ اللہ کی تکذیب ہے، یہ اللہ کی قدرتوں کی تکذیب ہے، اللہ کی قدرتوں کو جھٹلانا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. ہمارے لیے مثال پیش کرتا ہے اور اپنے تخلیق کو بھول جاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب ہڈیاں بسیدہ ہو چکی؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. کتنا سادہ جواب ہے، کتنا دو ٹوک اور واضح جواب ہے. جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ پیدا کر دے گا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اللہ تو ہر تخلیق کو جانتے ہیں. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا. جس نے تمہیں سبز درخت سے آگ بنائی، جس نے سبز درخت سے آگ بنائی. یعنی اللہ تعالیٰ متضاد چیزوں سے، یعنی سبزی جو ہے تری کی علامت ہوتی ہے، رطوبت کی علامت ہوتی ہے سبز چیز. تو اب وہ تری اور پانی اور آگ، وہ درخت جس کے اندر پانی ہوتا ہے اسی درخت سے آگ بھی جلتی ہے. جب وہ درخت کی ٹہنی خشک ہو جاتی ہے پھر وہی ٹہنی لکڑی آگ جلانے کے کام آتی ہے. یا بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں وہ ایک خاص درخت مراد ہے، وہ جس کی ٹہنیوں کو آپ اس میں رگڑتے تھے تو جس طرح پتھروں کو رگڑنے سے آگ نکلتی تھی، تو بعض ایسے درخت بھی تھے عرب علاقے میں، صحراؤں میں، ان کو رگڑنے سے آگ نکلتی تھی. ہیں وہ درخت جن کے اندر رطوبت بھی ہوتی ہے. تو اللہ تو اتنے عظیم ہیں، اللہ تو اتنی قدرت والے ہیں، متضاد چیزوں سے متضاد چیزیں نکال دیتے ہیں. تو تم اس اللہ کی قدرت کے بارے میں شک کرتے ہو کہ اللہ انسان کو جب مر جائے گا دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ جس نے پہلی دفعہ زندہ کیا وہ زندہ کرے گا. جو سبز درخت سے آگ نکالتا ہے، جسے تم آگ جلاتے ہو، تو وہ اللہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم. سورہ یاسین میں اللہ نے سارے دلائل بیان کیے ہیں، اکٹھے کر دیں گے تقریباً. کیا وہ ذات جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ تم جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ زمین و آسمان کا خالق، آسمان زمین کتنی بڑی مخلوق ہے، زمین و آسمان کا خالق اتنا بلند و بالا اللہ رب العالمین، وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ بلا وہو الخلاق العلیم. کیوں نہیں، وہ تو بہت بڑا خلاق ہے، بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا معاملہ تو یہ ہے، اللہ نے کوئی کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ کن کہتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے. یہاں بھی وہی دلیل ہے فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. یہاں اللہ نے دو دلائل ذکر کی. ایک دلیل انسان کی مرحلہ وار پیدائش، اور انہی مرحلوں میں سے ایک مرحلہ موت ہے. کبھی وہ پہلے آ جاتا ہے، کبھی وہ بڑھاپے میں آ جاتا ہے، کبھی بڑھاپے سے بھی پہلے آ جاتا ہے، کبھی ماں کے پیٹ میں ہی آ جاتا ہے. اور پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ زندگی کا ہے. یہ سارے مراحل بہت بڑی دلیل ہیں. ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ حق ہے، اللہ کے وعدے حق ہیں، اور اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور اللہ ہر شے پہ قادر ہے. وان الساعة آتیۃ لا ریب فیہا. اس بات کی بھی دلیل ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں آنے میں کوئی شک نہیں. وان اللہ یبعث من فی القبور. اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ قبر والوں کو اٹھائیں گے، زندہ کریں گے. تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بڑے زور کے ساتھ، بڑے قطعی اور بڑے عقلی نقلی دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ توحید کا مسئلہ بھی ثابت کر دیا ان آیات میں بڑے زور کے ساتھ، اور بعث بعد الموت کا مسئلہ بھی اللہ نے بڑے زور کے ساتھ ہی ثابت کیا ہے. کہ اتنے مضبوط دلائل ہیں، ان کا اگر عقل کی بات کریں، لاجک کی بات کریں، کوئی جواب نہیں ہے ان دلائل.
اس کے مقابلے میں ظن و تخمین ہے، لیکن جس کی عقل پہ پتھر پڑے ہوں، اسی لیے اللہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ. میں اکثر بار بار ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ بار بار ان لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں. اور اللہ کہتے ہیں جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے پر اتر آئے، پھر اس کی عقل مت اس کے ساتھ نہیں رہتی، پھر اس کی عقل مت ماری جاتی ہے. ایک بندہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے پر اتر آئے نا، پھر اس کے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، پھر سورج کی طرح واضح چیزیں اسے نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ اصل میں اب جھگڑے پہ اتر آیا، اب وہ بغاوت پہ اتر آیا. تو اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں؟ یہ کفار، یہ توحید کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بعد الموت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، یہ اللہ کی واضح آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو نہیں مانتے، قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتے. انا یصرفون، یہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں، ان کی عقل کہاں پھر گئی، ان کی عقل کہاں چلی گئی، گھاس کھانے چلی گئی. اتنی واضح باتیں انہیں سمجھ نہیں آتی، اور باقی نہیں آتی. آپ دیکھیں دنیا کی باتیں انہیں اتنی سمجھ آتی ہیں، دنیا کی بڑے بڑے علوم ان کو آتے ہیں، لیکن یہ دین کا مسئلہ، توحید کا مسئلہ، یہ مرنے کے بعد زندگی کا مسئلہ، اتنے واضح مسئلے انہیں سمجھ ہی نہیں آتے. یہ بڑے بڑے سائنسدان آج آپ دیکھ لیجئے، اللہ کی عظیم قدرتیں یہ نکالتے رہتے ہیں، یہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں، انہیں اللہ کی عظیم قدرتیں نظر آتی رہتی ہیں اور پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. دیکھو جی، مچھر کے اندر اتنے اتنے دل ہوتے ہیں، اس کی اتنی آنکھیں ہوتی ہیں، کتنی اللہ کی کاریگری ہے. بھئی جس اللہ کی کاریگری وہ بیان کر رہے ہیں، تو اسی اللہ کے ساتھ شریک بھی بنا رہے ہیں. یا تو وہ عیسائی ہیں تو عیسیٰ کو اللہ کہہ رہے ہیں یا اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، یا وہ ملحد ہیں، وہ اللہ کے وجود کے ہی قائل نہیں ہیں. وہاں سے وہ کبھی مچھر کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں، کبھی کسی جانور کے بارے میں کیا تحقیقات پیش کرتے ہیں، کبھی کائنات کی وسعتوں کے بارے میں، اللہ کی قدرتوں کے بارے میں کیا تحقیق پیش کرتے ہیں. لیکن ان کی مت ماری ہوئی ہے، نہ ان کو اللہ نظر آتا ہے، نہ انہیں اللہ کی قدرتیں نظر آتی ہیں، نہ انہیں اللہ کی توحید نظر آتی ہے، نہ انہیں مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی ثبوت ملتا ہے. یہی حال مشرکین مکہ کا تھا، یہی حال مشرک کا ہوتا ہے، یہی حال نہ ماننے والے کا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم یہ ہے اللہ کی آیات آ جائیں، چاہے یہ کائنات میں اللہ کی آیات، اللہ کی قدرتیں ہوں، یا قرآن میں اللہ کی آیات ہوں، قرآن و حدیث میں، ان کا انکار کرنا، ان کی تکذیب کر دینا، یہ سب سے بڑا جرم. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کے ساتھ انسان پہ جنت میں نہیں جا سکتا. جو کافر ہے اللہ کی آیات کا، آج دیکھیں جو لوگ جہنم میں جائیں گے، قیامت کے دن فرشتے اور اللہ کی طرف سے انہیں ایک ہی بات کہی جائے گی، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا رسول اللہ کی آیتیں پیش نہیں کرتے تھے؟ تمہیں قرآن نہیں سناتے تھے؟ پیچھے ہم نے پڑھا سورہ زمر میں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یہ کافروں کو جہنم کی طرف گروہ کی شکل میں لے جایا جائے گا، اور اس میں ہے حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب وہ آئیں گے جہنم کے دروازے پر، دروازے کھول دیے جائیں گے جہنم کے. وقال لهم خزنتها، جہنم کے دروغہ ان سے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پیش کرتے، تمہیں تمہارے اس دن کی مقاصد سے ڈراتے تھے؟ وہ کیا جواب دیں گے آگے سے؟ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، وہ کہیں گے ہاں رسول آئے تھے، لیکن ہم نے رسولوں کو جھٹلا دیا، ہم رسولوں کی بات نہیں مانی، ہم نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا. تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا یہ سب سے بڑا جرم ہے. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے. تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا یہ سب سے بڑا جرم، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا. اور جو بندہ اس چیز میں آ جاتا ہے اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے کے بارے میں، پھر اس کی مت بھی ماری جاتی ہے، پھر اسے سیدھی سے سیدھی چیز سمجھ نہیں آتی، پھر اس کے برے اعمال کو، اس کی بے وقوفی کو اس کے لیے مزین کر دیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، انا یصرفون، کہاں وہ پھیر دیے جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟
الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسولنا، یا اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے والے کون ہیں؟ یہ جو کتاب کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، وبما ارسلنا به رسولنا، اور اس کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجا، وہی قرآن کو جھٹلاتے ہیں، سنت کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے فرمان کو جھٹلا دیتے ہیں، نبی کے فرمان کو جھٹلا دیتے ہیں۔ یہ ہیں اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے والے، چاہے مکمل طور پہ جھٹلا دیں قرآن حدیث کو، چاہے قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کریں اور مرضی کی باتیں لے لیں، مرضی کی باتیں چھوڑ دیں، اللہ معاف کرے، یہ سب اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے والے ہیں۔ یہ کون اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں؟ جو اللہ کی کتاب کو جھٹلا دیتے ہیں، جو اللہ نے رسول، جس کے ساتھ اللہ نے رسولوں کو بھیجا، رسولوں پر وحی، اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ فسوف یعلمون، اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، دنیا میں اصلاح نہیں کرنی نہ کریں، فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے۔ دنیا میں کتاب قرآن کو مان لیں، دنیا میں نبی کے فرمان کو مان لیں، اس پر عمل کر لیں، ٹھیک ہے، نہیں عمل کریں گے، جھٹلائیں گے اگر، تو کوئی بات نہیں، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، سراسر ان کا اپنا نقصان ہے، یہ ان قریب جان لیں۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں، یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے۔ یہ دیکھیں، جب دلائل ان کے پاس آتے ہیں قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، عقلی دلائل ہے، نقلی دلائل ہے، ان کے پاس ان کا جواب نہیں ہے، لیکن جب یہ جھگڑا کرنے پہ اتر آتے ہیں، نہیں مانتے، میں نہ مانوں، بغاوت پر اتر آتے ہیں، پھر ان کا علاج ایک ہی ہے، جہنم، جہنم کی سزا۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر ایسے لوگوں کو اب مزید دلائل کیا دیے جائیں؟ اب ان کی پھر ٹھیک ہے، یہ اپنی زندگی اسی طرح گزار دیں، تکذیب کے ساتھ، انکار کے ساتھ، کفر کے ساتھ، جھگڑا کر کے، بغاوت کر کے، یہ اسی طرح اپنی زندگی گزار دیں، پھر ٹھیک ہے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا ان قریب پتہ لگ جائے گا انہیں، قیامت کے دن تو ان کے گلوں میں ہوں گے، زنجیریں ہوں گی۔ کون سی زنجیریں؟ جو 70 ہاتھ لمبی زنجیریں، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ان زنجیروں میں جن کی لمبائی 70 ہاتھ، ان زنجیروں میں جکڑا جائے گا انہیں، توق پہنائے جائیں گے، اتنے بڑے بڑے توق جو اٹھا نہیں سکیں گے یہ، زمین و آسمان کے وزن کے برابر، 7 زمینوں کے وزن کے برابر توق پہنائے جائیں گے، اور یہ گھسیٹے جائیں گے پھر فی الحمیمی، جہنم میں، ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں یہ بھڑکائے جائیں گے، ان کو آگ پر تپایا جائے گا، ولیعوذ باللہ۔ چلیں اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔